السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام، آج کا پیغام میں آپ کے ذریعے سے پاکستان کے آرمی چیف جناب حافظ عاصم منیر صاحب تک پہنچوانا چاہتا ہوں۔ اگر میرے پاس ڈائریکٹ ان کا نمبر ہوتا تو مجھے پھر آپ لوگوں کا توسط لینے کی ضرورت نہ پڑتی، لیکن ہو سکتا ہے سامعین میں سے کسی کا تعلق ہو اور وہ پیغام وہاں تک پہنچا دے اور اس اجر و ثواب میں میرے ساتھ وہ بھی شریک ہو جائے۔ ممکن ہے کہ آرمی چیف صاحب جناب حافظ عاصم منیر صاحب اپنی اصلاح کر سکیں۔ بات یہ ہے، ہمارا اسلام ایک کامل و مکمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ بتایا گیا ہے، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ آپ نے فرمایا جو شخص بھی کوئی برائی دیکھے، اگر اس کے اندر طاقت ہے تو اپنی طاقت سے مٹائے گا وہ، اور اگر اس کے اندر استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے ہاتھ سے مٹانے کی، تو پھر اپنی زبان سے اس کو مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اگر اتنی بھی سخت نہیں اس میں، مسلمان تو کہلاتا ہے، لیکن اتنی بھی ہمت نہیں، تو پھر وہ اپنے دل سے اس کو برا جانے، لیکن صرف دل سے برا جاننا ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ یہاں میں پاکستان کے ان علماء کو بھی کہوں گا، ان مفتیان کرام کو بھی کہوں گا جو سوشل میڈیا کے اوپر ہر ایک کی خبر تو لیتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو پاپولر کیا ہوا ہے، کیا ان تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ ہمارے پاکستان کے آرمی چیف صاحب جناب عاصم منیر صاحب نے کیا کیا ہے؟ ان کو کرنا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا؟ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ کیا یہ بات ان تک نہیں پہنچی؟ یقیناً پہنچی ہوگی۔ سوشل میڈیا کو کھنگالتے ہیں وہ خود بیٹھ کر کے، لیکن زبانیں انہوں نے اپنی بند رکھی ہوئی ہیں۔ روز قیامت اللہ کی عدالت میں جواب دہی ہوگی کہ تم عام طور پہ لوگوں کو، اپنے برابر والے لوگوں کو، اپنے سے چھوٹے لوگوں کو بتاتے رہتے ہو، کہتے رہتے ہو، سنتے رہتے ہو، ڈانٹتے رہتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، لیکن یہاں جب کوئی بڑے آدمی سے وہی کام ہو جائے، تم نے اپنی زبانیں کیوں بند رکھیں؟ ہاتھ سے نہیں مٹا سکتے تھے تو کم از کم پیغام تو دیتے وہ۔ لیکن میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ اب تک مجھے کسی کا کلپ نظر نہیں آیا، ہو سکتا ہے کسی نے کیا ہو، لیکن مجھے نہیں نظر آیا اب تک کہ کسی نے جناب عاصم منیر صاحب کی اس بات کا تبصرہ کیا ہو اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہو۔ بہرحال چونکہ یہ بتایا گیا ہے کہ المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اگرچہ ہر ایمان والے کے اندر خیر اور بھلائی تو ہوتی ہے، لیکن جو اپنے ایمان میں قوی ہے، مضبوط ہے، وہ اللہ کا محبوب اور لاڈلا اور پیارا ہے۔ تو ہمیں تو وہ بننا ہے، اس راستے پر چلنا ہے کہ جس راستے پر چلتے ہوئے ہم اپنے ایمان کے اندر مضبوط ہو سکتے ہیں، قوی ہو سکتے ہیں۔ وہ طریقہ، وہ راستہ ہم نے نہیں چھوڑنا۔ اسی چیز کے پیش نظر 25 دسمبر 2023 میں جو کرسمس ڈے لوگوں نے منایا ہے، عیسائیوں نے، جناب آرمی چیف صاحب وہاں جا کر کے کیک کاٹ رہے ہیں۔ جب یہ تشریف لائے تھے، آرمی چیف بنے تھے، ہمارے دل کو ایک سرور، ایک خوشی نصیب ہوئی تھی
کہ حافظ قرآن بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ تو ضرور پڑھا ہوگا انہوں نے، لیکن ہو سکتا ہے نہ پڑھا ہو، اسی وجہ سے ان سے یہ غلطی ہو گئی. اگر ترجمہ پڑھا ہوتا تو شاید یہ کام نہ ہوتا. وہ کرسچن ڈے جو منا رہے ہیں ان کے ہاں جا کر کے کیک کاٹ رہے ہیں خوشی کا. کس خوشی کا؟ کہ عیسائیوں کا یہ کہنا ہے اللہ نے بیٹا جنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، نعوذ باللہ من ذالک. رب تبارک و تعالی تو فرماتا ہے وقالوا اتخذ اللہ ولدا، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، بیٹا جنا ہے، جبکہ لقد جئتم شیئا ادا، فرمایا تم نے اللہ کی شان میں بہت بڑی گالی دی ہے. جو اللہ کی شان میں گالیاں دے رہے ہیں، گستاخیاں کر رہے ہیں، ہم ان کی محفل میں جا کر کے شریک ہوں، ان کی خوشی میں برابر کے شریک ہوں، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں آپ کو یاد دلاؤں گا وہ کہ یہ جرت میرے اندر کیسے ہوئی آپ کو یہ پیغام پہنچوانے کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو زندہ جنتی قرار دے کر جنت کی بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جب وہ مسند خلافت پر آئے تو انہوں نے اپنے خطبے کے درمیان دو اہم چیزوں کا ذکر کیا تھا. اگر میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تمہیں حکم کروں تو تم میری اطاعت کرو گے، اور اگر میں اس سے ہٹتا ہوا تمہیں نظر آؤں، کوئی غلط کام مجھ سے ہوتا ہوا نظر آئے، تم مجھے روکو گے. جناب آرمی چیف صاحب، آپ کے لیے ہمارے دل میں بڑی عزت تھی، بڑا مقام تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنے اس عمل سے زخمی کر دیا. آپ نے کرسچنوں کے اس نظریے کی خوشی میں شریک ہو کر کہ ہاں اللہ نے بیٹا جنا ہے، ان کے اس دعوے کی خوشی میں شریک ہو کر اسلام کے نام پر ایک بٹا، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کو اللہ نے جس مقام پر پہنچایا ہے، جو عزت عطا کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو، اس کا خیال رکھتے ہوئے رب العالمین کی عزت کے ساتھ آپ کو نہیں کھیلنا چاہیے تھا. میں کہوں گا کہ آپ توبہ کریں، استغفار کریں، معافی مانگیں اگر روز قیامت آپ جنت چاہتے ہیں. ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ رب تبارک و تعالی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہوئے قرآن میں کہا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ان میں سے ہر ایک نے اکیلے اکیلے اللہ کی عدالت میں آنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من نوقش عذب، جس شخص سے کرید کر لیا گیا تم نے یہ کام کیوں کیا، یہ صحیح نہیں تھا، غلط تھا، تم نے یہ کام کیوں کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذب، عذاب میں گرفتار کر دیا جائے گا. اللہ کے عذاب سے، اس کی پکڑ دکڑ سے اگر بچنا چاہتے ہیں جناب آرمی چیف صاحب، تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں، اور آئندہ آپ اپنی زندگی میں کبھی بھی ایسا موقع نہ آنے دیں جس میں اتنی بڑی غلطی ہو جائے. ٹھیک ہے، سیاسی طور کے اوپر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ کے مقابلے میں آپ کا یہ عمل آ گیا ہے. یہ یقیناً ایسے معاف نہیں ہوگا جب تک کہ آپ خود اللہ کی بارگاہ میں معافی نہ مانگیں اور توبہ اور استغفار نہ کریں. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں ہمیشہ کے لیے توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.